السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، تھوڑی لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ 21ویں شب وہ ہو چکی ہے، تو تھوڑی لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ابھی 4 شب باقی ہیں۔ دیکھیے، شب قدر سمجھ لیجئے، شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر وہ رات ہے جس کی فضیلت بہت آئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس صورت میں اللہ نے پورا خلاصہ بیان کیا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا خلاصہ بیان کر دیا اس رات کی فضیلت کے بارے میں۔ اس رات کی فضیلت خود قرآن مجید بیان کر رہا ہے اور اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ کون روزی مانگنے والا ہے مانگو، کون صحت مانگنے والا ہے مانگو، اور کون اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے وہ توبہ طلب کرے اللہ سے۔ تو اس رات میں یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، اور خاص کر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس رات کو مس نہ کریں۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں آپ کو عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہوگی، کہ 1000 مہینے اگر آپ عبادت کریں اور صرف شب قدر میں ایک رات میں عبادت کر لیں، چاہے 1 گھنٹہ کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، جتنی آپ سے ہمت ہو اتنی عبادت کر لیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں۔ صرف آپ اس ایک رات میں عبادت کر لیں، وہ اپنی مرضی سے ہے، کتنا بھی کر لیں، کوئی فکس نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ کریں، تو وہ اپنی مرضی سے۔ تو صرف اس ایک رات میں شب قدر میں، اور الگ طریقے سے 1000 مہینے تک عبادت کریے، تو آپ کو شب قدر میں جتنی فضیلت حاصل ہوگی اتنی آپ کو 1000 مہینے میں حاصل نہیں ہونے والی۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں گے تو آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو یہ رات کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے، یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور بلکہ سمجھیں گے ہی کیا، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود اعلان کر کے بلاتے ہیں، اور خود اپنے بندوں سے، بلکہ فرشتے جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، فرشتے ان پر سلام بھیجتے ہیں، بلکہ فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام وہ بھی اس رات میں لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سلامتی فجر تک چلتی ہے، فجر کی نماز، فجر کے ٹائم تک۔ تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، تو یہ اگر آپ اس کو سونے میں یا اور کوئی کام میں گزار دیں گے اس رات کو، تو آپ کے لیے بہت غلط ہوگا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ رات آتی کب ہے۔ دیکھیے، یہ رات ہوتی ہے 5 آخری رمضان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ تو رمضان کا 30 دن ہوتے ہیں، رمضان میں جو ہے 30 دن ہوتے ہیں، تو پہلا عشرہ تو پھر اس کا پہلا عشرہ رمضان کا رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا۔ تو اب جو عشرہ چل رہا ہے وہ جہنم سے نجات کا، یعنی تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ تو تیسرے عشرے میں ہی یہ رات ہوتی ہے، لیکن کب ہے یہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، یعنی اس کا وقت چھپا دیا گیا ہے، اور اس کا وقت اب ہمیں خود معلوم کرنا ہے، اور وہ معلوم تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم کیسے اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت ایک تو 21 تاریخ جو آج تھی، آج ہے 21 تاریخ، لیکن رات تو بہرحال وہ تو ٹائم چلا گیا 21ویں شب کا عبادت کرنے کا۔ تو پہلی 21ویں شب، دوسری 23ویں شب، پہلی 21ویں شب، دوسری 23ویں شب، تیسری 25ویں شب، چوتھی 27ویں شب، اور 5ویں 29ویں شب۔ تو ان 5 راتوں میں خصوصی طور پر عبادت کرنا، تو اس بابرکت رات کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی اگر ہم ان 5 راتوں میں عبادت کریں۔ یہ نہیں کرنا کہ بھئی ایک ہی رات میں کرنی ہے، جیسے بعض لوگ بول دیتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہے، 27ویں کو یہ شاید شب قدر 27 کو ہے، ایسا نہیں ہے۔
آپ ان 5 رات میں بلکہ آخری عشرے میں رہ ہی کتنے دن گئے, آپ آخری عشرے کے پورے 10 دن عبادت کریے, پورے 9 دن ہو 9 دن 10 دن, تو جتنے بھی آپ کو اس پورے عشرے میں ضرور عبادت کریں تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی جو عبادت کا ثواب ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ تو رہی ہماری شب قدر کی بات. تو شب قدر میں عبادت کیسے کریں, کیا پڑھیں, کس طرح کریں, یہ بھی لوگ اس پہ بھی سوچتے ہیں. تو دیکھیے اس میں سوچنا کچھ نہیں ہے, عبادت کے لیے کوئی فکس نہیں ہوتا, اور بلکہ اس رات میں تو کوئی فکس نہیں ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے وہ کرنا. تہجد کے سب سے افضل میں آپ کو بتا رہا ہوں, تہجد کے نفل آپ پڑھ لیں, یہ بہت بہتر ہے کہ تہجد کے نفل آپ پڑھ لیں. نماز توبہ کا نفل ایک پڑھ لیں, پہلے توبہ کا نفل پڑھ لیں, بعد میں پہلے توبہ اللہ سے طلب کریں, توبہ کا نفل پڑھ کے پھر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں. آپ 8 رکعت پڑھ لیں, 12 رکعت پڑھ لیں, یہ آپ پہ ہے کہ آپ ہمت سے پر زیادہ ہی کریں, کیونکہ ثواب زیادہ ہی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا, تو زیادہ کرنے کی کوشش کریں. اب یہ مت پوچھنا کہ بھائی کیسے پڑھیں, یہ تو ماشاءاللہ سے سب کو پتہ ہوتا ہے کیسے پڑھنی ہے. تہجد کی نماز تو کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جیسے نماز پراپرلی پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں. اور نیت بھی کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, نیت دل کے ارادے کا نام ہے, دل میں نیت کر لے کہ میں تہجد کے نفل پڑھنے جا رہا ہوں. تو بہرحال آپ اس رات میں عبادت کریں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے. یہ ہم غفلت کرتے ہیں جو ہمارا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس رات میں بھی سونے میں یا اور کسی کام میں اپنا وقت گزار دیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی پر ہو جائیں گے, اور بہت بڑی آپ فضیلت جو آپ کے ہاتھ لگتی وہ بھی چھوٹ جائے گی آپ سے. تو ایسا نہ کریں میرے بھائیوں. ابھی بھی 4 شب باقی ہیں, تو الحمدللہ جنہوں نے اس میں 21ویں شب میں بھی عبادت کی ہے ان کو بھی بہت بڑی خوشخبری, اور جنہوں نے نہیں کی تو ابھی 4 شب باقی ہیں, تو آپ 4 شب میں کر لیں, تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ 4 شب میں ضرور کریے گا, اور بلکہ اب پورے ہی عشرے میں آپ عبادت کیجیے, تو انشاءاللہ آپ کو شب قدر کی جو ہے فضیلت حاصل ہوگی. تو میرا جو مقصد تھا یہ میں پہلے ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا, لیکن پہلے ویڈیو کرنے کا ٹائم نہیں ملا, کیونکہ میں ذرا کسی کام میں تھا, اور کام میں پھر میں لگ جاتا ہوں تو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے. تو جب مجھے ٹائم نہیں ملتا پھر میں دیر ہو جاتی ہے, تو اسی لیے اب میں لیٹ ہو گیا, نہیں تو میں 21ویں شب سے پہلے بنا دیتا انشاءاللہ یہ ویڈیو. لیکن بہرحال اب جو یہ ویڈیو بنی ہے اس کی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا. شب قدر کی فضیلت لوگوں کو بتائیے کہ بھئی شب قدر کتنی ہمارے لیے قیمتی ہے اور کتنی ہمارے لیے اس کی ضروری ہے. تو یہ آپ لوگوں سے مجھے شیئر کرنا تھا. تو یہ خاص طور پہ شب قدر کی پر ایک اور دعا کیجیے گا. ایک تو یہ دعا کیجیے گا کہ جو وبا چل رہی ہے کورونا کی, اس کا خاتمہ ہو جائے. اس نے بہت لوگوں کو اپنے جھپیٹ میں لیا ہے. اللہ ان تمام لوگوں کو جو اس کی جھپیٹ میں, اللہ ان کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے. اس بیماری کا پوری جڑ سے پورے انڈیا سے اور تمام ملکوں میں جہاں بھی یہ پھیل رہا ہے, اللہ تمام ملکوں میں مسلمانوں کی اور تمام مسلمانوں کی اور تمام انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے. تو ان چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شیئر کرنے کے لیے بول رہا ہوں, اور ویڈیو کو پورا دیکھیں, کیونکہ اس ویڈیو میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو آپ مس کریں. تو اس ویڈیو میں پوری بات سننے کی ہے, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر نہیں سنیں گے تو شاید آپ کو کچھ حصہ رہ جائے گا. تو ایسا نہیں کریں. ایک یہ جو شب قدر کی رات ہے اس کو ایسے ویسٹ نہیں کریے گا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو دعا کریے اللہ ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات کی جو فضیلت ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریے, تمام مسلمانوں کو اللہ اس بیماری سے اللہ جو یہ کورونا کی بیماری ہے اللہ تمام مسلمانوں کی, تمام انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے. تو میں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.